عمران خان کی بیگم بشرا صاحبہ کے سابق شوہر خاور مانیکا نے ایک تہلکہ خیز انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے ان کی سابقہ بیگم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کافی کنٹروورشل اور نازیبہ باتیں بھی کیں، کیونکہ ان کا اپنی بیگم کے ساتھ 28 سالہ تعلق تھا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے الزامات لگائے وہ زیب تو نہیں دیتا، لیکن پاکستان کی سیاست میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس انٹرویو کے بعد اب پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز، مبصرین بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، اور زیادہ تر مبصرین جن کی میں نے باتیں سنی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے آفٹر آل جو کچھ کیا اپنے دور حکومت کے دوران، اور اس سے پہلے بھی جب سے وہ پاکستان آرمی کے چہیتے چلے آ رہے ہیں، جس طرح ان کے جنسی سکینڈلز اور جس طرح ان کی زندگی کا لائف سٹائل ہے، اس کے پیچھے اس وقت کے آرمی جرنیلز ہیں۔ بالکل وہ درست کہتے ہیں، اور وہ یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں کہ عمران خان اکیلے تو نہیں، ان کے پیچھے تو آرمی جرنیل ہیں۔ یہ بھی بالکل بات درست ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ہی صرف اور صرف آرمی جرنیلوں کی وجہ سے عمران خان نے یہ سب کچھ کیا، یا وہ کرتے چلے آ رہے تھے جب سے وہ کرکٹ سٹار تھے؟ اس وقت تو خیر آرمی جرنیل ان کے پیچھے نہیں تھے۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ بات پاکستان کے ایلیٹس کو، انٹلیکچوئلس کو، اشرافیہ کو ماننی پڑے گی کہ یہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اسی لیے عمران خان ہوں یا اس سے پہلے مصطفیٰ کھر سے لے کے، یا ایون اس سے پہلے آپ یحییٰ خان کی طرف چلے جائیے، یا ایون اس سے پہلے اسکندر مرزا کی طرف چلے جائیے، شروع دن سے اب تک پاکستان کے جو لیڈر ہیں، جو اشرافیہ ہے، اس طرح کا ان کا سٹائل ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام میں چاہے جاتے ہیں اپنے ان سٹائل کی وجہ سے، اور یہ سارے کا سارا مائنڈ سیٹ پاکستان کا روایتی مائنڈ سیٹ ہے۔ اگرچہ پاکستان خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتا ہے، لیکن یہی پاکستان کی عوام کا، پاکستان کے اشرافیہ کا، انٹلیکچوئلس کا، پاکستان کے جرنیلوں کا، ان کا سٹائل ہے۔ میں نے اسی سلسلہ میں ایک ناول گزشتہ 5-6 سال کے دوران لکھا ہے، الپاکستان کے عنوان سے، جو اردو اور ہندی میں اویلیبل ہے، اور پاکستان میں اس کا اردو ورژن جو ہے وہ کافی واٹس ایپ میں وائرل ہوا ہے۔ اور اس ناول میں میں نے وہی تجزیہ کیا ہے جو حقائق اب سامنے آ رہے ہیں۔ یہ حقائق صرف عمران خان کے نہیں ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے پاکستان کے آرمی جنرل باجوہ کے کچھ ایسے ہی ویڈیوز دیکھے، تو یہ سارے کا سارا مائنڈ سیٹ ہے، اور عمران خان اس مائنڈ سیٹ کا ہی حصہ ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں بار بار کہ عمران خان پاکستان کی عوام کے کافی، جو جسے کہنا چاہیے فیورٹ لیڈر اس لیے ہیں کہ جیسی عوام ویسا لیڈر۔ بدقسمتی سے یہ حقیقت ہے، مگر میں یہ سخت بات کہنے پر مجبور ہوں، کیونکہ عمران خان کے حوالے سے اب جتنے اسکینڈلز یا جتنے حقائق سامنے آ رہے ہیں، اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہاں کی عوام، وہاں کے انٹلیکچوئلز اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ وہ یعنی چسکے بھی لیتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور پھر وجوہات ڈھونڈتے ہیں، اور وجوہات ڈھونڈتے ہوئے وہ اکثر ڈنڈی مار جاتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پاکستان کا یہ ایک عمومی مائنڈ سیٹ ہے۔ اب دیکھیے، میں نے تو خیر ایک ناول لکھا، میں نے عمران خان کے حوالے سے صرف ناول نہیں لکھا۔ عمران خان تو ایک کانٹیکس ہے، ان کی پکچر اس میں ہے، اور جنرل باجوہ بھی اس میں ہے۔ تو یہ جو دو حاجی ہیں، میں تو ان کو حاجی کہوں گا، یہ جو خود کو الپاکستانی سمجھتے ہیں، یہ پوری پاکستانی عوام جو خود کو الپاکستانی سمجھتی ہے، جو ماشاءاللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ کہتے نہیں تھکتی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سٹیٹس بتاتے ہیں کہ گوگل پہ پورنو کو سرچ کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی عوام ہیں۔
تو اس لیے عمران خان کے خلاف جو اب اس طرح کے انٹرویوز آ رہے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اگرچہ اس انٹرویو کے حوالے سے جو مسٹر خاور مانیکا کا آیا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ خاور مانیکا نے مکمل طور پر فائدہ بھی اٹھایا، یعنی اپنی سابقہ اہلیہ اور عمران خان کے تعلقات کا ان کی فیملی نے بھی اٹھایا۔ تو یہی مجھے معاف کیجئے، کہنے دیجئے، کینیڈا میں بیٹھا ہوں، ہم یہاں پہ بڑی بولڈ لینگویج بھی یوز کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو اشرافیہ جرنلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے، ویسے وہ جس طرح کا چاہے فلٹ پھیلاتے پھریں، مگر میں یہ کینیڈین لبرٹی لیتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ایک خاص طرح کا کنجر خانہ ہے جس میں پاکستان ملوث ہے، پاکستانی مائنڈ سیٹ ملوث ہے، اور اس میں عمران خان کوئی اکیلے نہیں ہے، اس حمام میں سارے ننگے ہیں، سارے ایسے ہیں، سب چسکے لیتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں، اور انفیکٹ گھوم پھر کے سب اسی حمام میں اسی حالت میں واپس آتے ہیں جس حالت کا ذکر خاور مانیکا نے اپنے انٹرویو میں کیا ہے۔ اب دیکھیے عمران خان ہوں یا پھر اس طرح کے اور لوگ ہوں، مصطفیٰ کھر کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ان کی سابقہ اہلیہ تہمینہ دورانی نے ایک کتاب لکھی، یا اب جو کتابیں عمران خان کے حوالے سے ان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کی سامنے آئی، یا پھر ابھی ایک اور کتاب ریسنٹلی عمران خان کے حوالے سے چھپی ہے جو مس ہاجرہ خان کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتابیں ٹھیک ہے، ان کو لکھنے کا حق ہے، لکھنی چاہیے، لیکن ان کتابوں میں جو یہ خواتین دعوے کرتی ہیں کہ عمران خان کا ہمیں پتہ کوئی 3 4 5 سال بعد چلا، تو عمران خان کا پتہ تو پوری قوم کو ویسے ہی پہلے سے ہے، تو یہ کون سی بات تھی کہ جو عمران خان کا پتہ جاننے کی کوشش کرنی تھی انہوں نے، یا ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان کے ساتھ وابستگی کی صورت میں وہ بدل جائیں گے۔ اس سے پہلے عمران خان کون سے بدل گئے تھے؟ وہ تو خود اپنے منہ بار بار کہتے ہیں کہ میں پلے بوائے تھا۔ تو وہ خواتین جو ان کے بارے میں کتابیں لکھ رہی ہیں، وہ کتابیں ہم ضرور پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان خواتین کے لیے بھی یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عمران خان کی ریپوٹیشن پہلے سے ہی ایسی ہے، تو پھر وہ کیا سوچ کر عمران خان کے قریب گئی تھی کہ کیا وہ عمران خان کو بدل دیں گی؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے نظام زندگی کو آگے چلانے کے لیے، یا عمران خان کی بہرحال شہرت تو ہے، اس کی شہرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے قریب گئیں۔ میں یہ بھی سخت بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی ریالٹی ہے، کیونکہ عمران خان تو عرصہ دراز سے ایسے ہی ہیں اور اسی طور سے جانے جاتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان اس طرح جانے جانے کے باوجود اپنے مداحین کی نظروں میں بہت ہی پاپولر ہیں، اور وہ ان کو کوئی نبیوں پیغمبروں کے قریب سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ پولیٹیکل لیول پہ وہ کوئی نیلسن منڈیلا کے قریب سمجھتے ہیں۔ امر بالمعروف جب انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا، تو یہ جو پاکستانی عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، جو ان کے فین ہیں، اور خاص طور پر جو پڑھی لکھی کوٹ ان کوٹ خواتین ہیں پاکستان کی، وہ عمران خان کو یہی سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی عظیم نیک تہجد دار آدمی ہے جو واقعی ہی ریاست مدینہ بنانے جا رہا تھا، یا اسی طرح کے عظیم کام کرنے جا رہا تھا۔ اب ان کے مداحین یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ تو عمران خان کے ذاتی مسائل ہیں، ذاتی زندگی میں ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، ایک عام شخص کی ذاتی زندگی میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے ایز لانگ ایز وہ عام شخص بھی دوسروں کی زندگی کو متاثر نہ کر رہا ہو یا اس پہ کوئی نیگیٹو اثرات نہ ڈال رہا ہو۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اپنے ہی چار دیواری میں جس طرح چاہے گزار رہا ہے تو چلیے یہ اس کا معاملہ ہے، یا جو اخلاقیات کے ٹھیکیدار ہیں یا مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کے مطابق اس شخص کا اور خدا کا معاملہ ہے، چلیے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں۔ مگر عمران خان ایک عام شخص نہیں ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، پاکستان کے بہت ہی معروف اور پاپولر لیڈر ہیں، پاپولر پولیٹیشین ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہ عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ضرور فکر کرنی چاہیے۔ یا تو پھر عمران خان سیاست کو خیر آباد کہہ دے
اور کہیں جی کہ میری ذاتی زندگی ہے، میں جو چاہے کروں، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ عمران خان کی یہ ذاتی زندگی ہے، یہ بالکل بے معنی دعویٰ ہے۔ خیر، اس سارے ساگا میں کچھ کا یہ کہنا جی عمران خان کے بارے میں تو آلریڈی معلوم ہے، کچھ کا یہ کہنا کہ عمران خان صرف اکیلے ہی نہیں ہیں، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی تبھی تو وہ اس حد تک گئے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں ایک بات بار بار آج کے ولاگ میں کر رہا ہوں، اور اس بات کو میرے جو خیالات ہیں اس میں آپ تھوڑی توجہ دیجئے کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ اوور آل مائنڈ سیٹ کا ہے۔ یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ اکیلے عمران خان ہی گناہ گار ہیں، یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ جی جرنیلوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا اپنے فینس کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ پوری قوم کا مزاج ہے، اس حقیقت کو مانیے۔ گوگل کے حوالے سے جو آپ سرچ کرتے ہیں وہ گوگل بتا رہا ہے کہ آپ کی کیا سرچ ہے، تو یہ ایک اوور آل مزاج ہے۔ اسی لیے اس مزاج کی وجہ سے عمران خان ہو یا پاکستان کے دوسرے اس نوعیت کے لیڈرز ہوں، ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ان کو نبی، پیغمبر یا بہت ہی بڑا ہیرو سمجھنے والے ان کو ایسا ہی سمجھتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے جس طرح پاکستان 76 سالوں سے اب تک جیسے تیسے چلتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس روش کے ساتھ مزید کب تک چل سکے گا۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر کورا کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان دونوں چینلز پر ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ٹیگ ٹی وی کے چینل کی ایپس راکو، اینڈرائڈ، امیزون فائر اور ایپل پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.